السلام علیکم دوستو، ویلکم اس یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کے خوبصورت ملک پاکستان کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ دوستو، پاکستان وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، مغربی ایشیا کو ملانے میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا پورا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ دوستو، پاکستان کے مشرق میں بھارت، شمال میں افغانستان، مغرب میں چین، ایران اور جبکہ جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی تقریباً 22 کروڑ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 36واں بڑا ملک ہے۔ دوستو، پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور ہر سال 14 اگست کو پورے پاکستان میں یوم آزادی کا دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور اس کے علاوہ باقی بولے جانے والی زبانوں میں انگلش، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو اور سرائکی شامل ہیں۔ دوستو، پاکستان ان قدیم علاقوں میں شامل ہے جن پر مختلف تہذیبوں اور غیر ملکی جنگجو کا اثر رسوخ رہا اور انہوں نے اس خطے میں اپنا قبضہ جمائے رکھا۔ ان میں ایرانی، یونانی، ہندو، سکھ، عرب، ترک، انگریز اور منگولوں نے اپنی حکومت قائم رکھی۔ ان کے علاوہ موریہ، مغل سلطنت، دورانی سلطنت، سندھی سلطنت اور برٹش راج کا قبضہ رہا۔ دوستو، پاکستان نے آزادی حاصل کرنے کے باوجود 9 سال بعد 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین متعارف کروایا۔ دوستو، 6 ستمبر 1965 کو انڈیا کی طرف سے پاکستان پر جنگ مسلط کر دی گئی، جس میں دونوں ملکوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ایک بار پھر 6 سال بعد نسلی اور اخلاقی بنیاد پر اٹھنے والی نفرت نے سن 1971 کو دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک حصہ، جسے پہلے مشرقی پاکستان اور اب بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے، پاکستان سے الگ ہو گیا۔ اور کہا جاتا ہے دوستو، اس جنگ میں تقریباً 5 لاکھ افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کا نام پاکستان تحریک کے ایک کارکن چودھری رحمت علی خان نے 1933 میں تجویز کیا۔ پاکستان کا پرچم 2 رنگوں سفید اور سبز رنگ پر مشتمل ہے۔ پاکستان کے پرچم میں چاند اور ستارہ بھی موجود ہے۔ پاکستانی پرچم کو 11 اگست 1947 کو بنایا گیا، جسے آزادی کے بعد بھی برقرار رکھا گیا۔ پاکستان کے پرچم کو روزانہ صبح جوش و جذبے سے واگا بارڈر پر لہرایا جاتا ہے اور سلامی بھی پیش کی جاتی ہے۔ دوستو، آبادی کے لحاظ سے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے۔ دوستو، پاکستان کے موجودہ علاقے قدیم ترین انسانی تاریخ کا مرکز رہے ہیں، جن کے واضح ثبوت ان تہذیبوں کی بربادی کے منہ بولتے ثبوت ہیں۔ ان میں منجو-داڑو، ہڑپہ اور نیوی تیش کے آثار شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان قدیم تہذیبوں کے دوران ملتان شہر ہندوؤں کا ایک مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، ٹیکسلا شہر 1000 سال قبل مسیح سے آباد ہے، جو ان قدیم تہذیبوں میں شمار ہوتا ہے۔ فارسی تہذیب کے حکمرانوں نے اس علاقے پر 519 عیسوی کے دوران حکومت قائم کی تھی۔ ٹیکسلا کی یونیورسٹی دنیا کی ابتدائی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے، جس کی بنیاد 36ویں صدی میں صدیقی دور میں رکھی گئی۔ سندھ پر راجہ خاندان نے 499 سے 632 عیسوی میں ڈرپیلا اور دیپلا کے تحت موجودہ بنگلہ دیش سمیت جنوبی ایشیا کے اکثر علاقوں میں اپنی حکومت قائم کیے رکھی۔ دوستو، 711 میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، جس کے بعد برصغیر میں اسلام کی ابتدا شروع ہوئی۔ اس کے بعد یہاں پر محمود غزنوی اور محمد غوری نے ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ دوستو، 1930 میں برصغیر میں مسلمانوں کی سیاسی جماعت نے بے حد مقبولیت حاصل کی اور 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے 90% ووٹ حاصل کر کے مسلمانوں کی آزادی پر کامیابی کی مہر لگا دی۔ جون 1947 میں بھارت کے جواہر لال نہرو، کانگریس کے ابوالکلام آزاد، مسلم لیگ کے محمد علی جناح اور سکھوں کی طرف سے تارا سنگھ نے برصغیر کے ماؤنٹ بیٹن اور وائسرائے ہند کے سامنے آزادی کی منتقلی کی شرائط پر اتفاق کیا اور 1947 کو اس تجویز کو عمل میں لایا گیا۔
اس تقسیم کے عمل میں ہونے والے فسادات کے نتیجے میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ تقسیم پاک و ہند کے دوران 6,50,000 مسلمانوں کو پاکستان اور 4,50,000 ہندوؤں کو بھارت کی طرف منتقل کیا گیا۔ ایک سروے کے مطابق انسانی تاریخ کی یہ سب سے بڑی منتقلی تھی۔ دوستو، 1947 کی آزادی کے بعد پاکستان کے پہلے صدر قائد اعظم محمد علی جناح منتخب ہوئے، لیکن 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کی وفات کے بعد مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری لیاقت علی خان نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ دوستو، 1949 میں مسلم لیگ کے مولانا مودودی اور مولانا شبیر عثمانی نے مکمل طور پر ملک کا آئین شہری قانون کے تحت بنانے کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں 1956، 1962 اور 1973 کے آئین کا مکمل طور پر اسلامی اور شرعی قوانین کے تحت عمل میں لایا گیا۔ دوستو، پاکستان میں سیاسی بحران کی وجہ سے 1958 کو پہلا مارشل لا نافذ کیا گیا اور ملک کی باغ دوڑ جنرل ایوب خان کے ہاتھ میں آ گئی۔ دوستو، پاکستان کے تمام ڈیم جنرل ایوب خان کے دور میں بنائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں ملک میں ترقی تو ہوئی، لیکن مشرقی پاکستان دور ہوتا چلا گیا۔ 1963 میں ملک کا دوسرا آئین پاس ہونے کے باوجود ملک کے حالات بگڑتے گئے۔ عوامی رد عمل کے پیش نظر ایوب خان نے حکومت فوجی جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دی اور 1971 کے عام انتخابات میں یحییٰ خان کو واضح برتری حاصل ہوئی، لیکن یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کو ترجیح دی، جس کا بھارت نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرقی پاکستان کے علیحدگی پسند عناصر کی بھرپور مدد اور حمایت کی۔ جس کے نتیجے میں دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا اور ایک نیا ملک جس کا نام اب بنگلہ دیش ہے، دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ دوستو، 1972 سے 1977 تک ملک میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت قائم رہی، جس میں ذوالفقار علی بھٹو ملک کے صدر اور پھر بعد میں ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، لیکن ملک میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے درمیان کشیدگی کی صورت میں 1977 میں ایک بار پھر ملک میں مارشل لا نافذ کیا گیا۔ دوستو، 1977 سے 1985 تک پاکستان میں مارشل لا کا دور تھا۔ اس دور میں جنرل ضیاء الحق ملک کے حکمران تھے۔ 1985 میں ملک میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے، جس میں جنیجو کی حکومت بنی، جسے 1985 میں ہی جنرل ضیاء نے برطرف کر دیا۔ دوستو، 1988 میں جنرل ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور سے آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں ضیاء الحق سمیت اعلیٰ عسکری قیادت بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 1988 کے بعد سابق صدر ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی ملک کے صدر غلام اسحاق خان نے اس حکومت کو برطرف کر دیا اور 1990 میں میاں نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی، جو صرف 3 سال بعد ہی 1993 میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پاکستان کے نئے صدر فاروق لغاری بنے۔ 1973 کے انتخابات میں پھر سے پاکستان پیپل پارٹی اور حلیف جماعتیں اقتدار میں آئی اور 1997 میں فاروق لغاری نے حکومت کو برطرف کر کے دوبارہ انتخابات کا حکم دے دیا اور یوں 1997 میں ملک کے دوبارہ وزیر اعظم نواز شریف بن گئے۔ لیکن افسوس کہ مسلم لیگ کے اس دور حکومت میں فوج اور حکومت کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں سن 1999 میں فوجی جنرل مشرف اقتدار پر قابض ہو گئے۔ دوستو، 2001 کے عام انتخابات میں ظفر اللہ جمالی ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 2004 میں کچھ عرصے کے لیے چودھری شجاعت حسین بھی ملک کے وزیر اعظم رہے، لیکن انہوں نے شوکت عزیز کے نیشنل اسمبلی رکن منتخب ہونے کے بعد وزارت سے استعفیٰ دے دیا اور ملک کے نئے وزیر اعظم شوکت عزیز بن گئے۔ دوستو، وزیر اعظم شوکت عزیز 15 نومبر 2007 میں قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر مستعفی ہو گئے اور 16 نومبر 2007 کو میاں محمد سومرو عبوری وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد 2008 میں ایک دفعہ پھر سے پیپل پارٹی کی حکومت اقتدار میں آئی اور یوسف رضا گیلانی ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے، جو 2012 کو نااہلی کی صورت میں وزارت کھو بیٹھے اور راجہ پرویز اشرف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔
دوستو مئی 2013 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نواز نے بڑی اکثریت سے الیکشن جیتا اور میاں محمد نواز شریف ملک کے تیسری دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن بدقسمتی سے ایک بار پھر 28 جولائی 2017 کو پاناما لیکس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دے کر وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا اور مسلم لیگ نون کے شاہد حقان عباسی ملک کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ دوستو 2018 کے عام انتخابات میں ایک نئی پارٹی پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کا مشن سامنے لے کر آئی اور بھاری اکثریت حاصل کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پاکستان کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ دوستو جغرافیائی لحاظ سے پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغرب کے حصے میں واقع ہے۔ پاکستان کے جنگلات میں مختلف اقسام کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں، بلکہ کچھ جانور اور پرندے ایسے بھی ہیں جو صرف پاکستان کے جنگلوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ دوستو پاکستان 1046 کلومیٹر سمندری اور 6774 کلومیٹر زمینی سرحد کا حامل ملک ہے۔ دوستو پاکستان کی زمینی سرحد افغانستان کے ساتھ 2430 کلومیٹر، چین کے ساتھ 523 کلومیٹر، بھارت کے ساتھ 2712 کلومیٹر اور ایران کے ساتھ 909 کلومیٹر سرحد ملتی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے، جو پاکستان کے شمال سے شروع ہو کر خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ سے گزر کر سمندر میں گرتا ہے۔ دوستو صوبہ سندھ کے وسطی، صوبہ پنجاب کے شمالی اور وسطی علاقے میدانی ہیں، صوبہ سندھ کے مشرقی اور صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقے صحرائی ہیں اور بلوچستان میں زیادہ تر پہاڑی علاقے پائے جاتے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں دنیا کا سب سے اونچا پہاڑی علاقہ موجود ہے، جن میں 26,660 فٹ بلند و بالا چوٹیاں شامل ہیں۔ دوستو موسمی لحاظ سے پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں دسمبر سے فروری تک موسم سرد، مارچ سے مئی تک موسم گرم ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ 2 موسم بہار اور خزاں ہیں جن میں مونسون کی بارشیں قابل ذکر ہیں۔ دوستو پاکستان کے جنگلات میں سبروس، پائن اور ڈوڈار کے درخت پائے جاتے ہیں، جبکہ بلوچستان اور سندھ میں ناریل کے جنگلات بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ پاکستان کے جنگلات میں تقریباً 700 مختلف اقسام کے پرندے بھی پائے جاتے ہیں، جن میں گلیون، بش، مینا اور عقاب جیسے پرندے مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ خرگوش، سیارے، انڈین پنگولن، جنگلی بلی، صحرائی بلی، بھیڑیے، سیاہ ریچھ اور نیاب نسل کے برفانی چیتے بھی شامل ہیں۔ دوستو پاکستانی دریاؤں میں 128 مختلف قسم کی مچھلیاں اور 5000 کے قریب مختلف اقسام کے کیڑے بھی پائے جاتے ہیں۔ دوستو پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے، جبکہ پہلے نمبر پر انڈونیشیا آتا ہے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے اسلام میں ایک الگ مقام حاصل ہے۔ پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی رکھنے والا ملک ہے، خاص طور پر ایٹمی ہتھیاروں کا معاملہ ہو یا اسلحے کی خرید و فروخت کا۔ دوستو پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے چین کے ساتھ رسمی اور سفارتی تعلقات قائم کیے۔ چین نے گوادر پورٹ میں سرمایہ کاری کر کے ایک لازوال دوستی کی مسائل قائم کی۔ دوستو پاکستان کے مسلم ممالک کے ساتھ لازوال تعلقات قائم ہیں، خاص طور پر انڈونیشیا کی آزادی کی تحریک میں شمولیت، جس سے الجزائر، تیونس، مراکش اور ایریٹریا کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے۔ دوستو پاکستان اسلامی تنظیم OIC کا رکن بھی ہے۔ پاکستان کو 4 وفاقی صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا شامل ہیں۔ ان کے علاوہ وفاق، دارالحکومت اسلام آباد اور وفاق کے زیر انتظام شمالی علاقہ جات ہیں۔ 2009 میں قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا جس کے تحت گلگت بلتستان کو نیم صوبے کا درجہ بھی دیا گیا۔ دوستو آزاد کشمیر کے علاوہ اور بھی متنازع علاقوں پر تقریباً 45% حصے پر بھارت کا کنٹرول ہے، جبکہ بھارت مکمل جموں کشمیر کی ریاست پر کنٹرول کا دعویٰ کرتا ہے۔ 1948 میں اقوام متحدہ میں پیش کی گئی قرارداد کے روح سے مسلم اکثریتی والے کشمیری علاقے حق خود ارادیت استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک سے الحاق کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج تک ایسا نہیں ہو سکا۔ دوستو پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے کئی وفاقی اور صوبائی ایجنسیاں موجود ہیں، جن میں وفاقی تحقیقاتی FIA، انٹیلی بیورو IB اور موٹر وے گشت شامل ہیں، اور نیشنل گارڈ شمالی علاقہ جات کے لیے ہیں۔
رینجر پنجاب اور سندھ کے لیے ہے، جبکہ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لیے نامزد ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا خفیہ تحقیقاتی ادارہ ISI ہے۔ دوستو، 2011 میں امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی دنیا کی بہترین ایجنسیوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، پاکستان دنیا کے امیر ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ GDP کے لحاظ سے چین اور مغربی ممالک کی طرح پاکستان بھی ایک ترقی پذیر ملک سمجھا جاتا ہے۔ بیرونی کشیدگی اور بھارت کے ساتھ معاشی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے ملکی معیشت پر کافی اثر پڑا، لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے ترقی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں بہترین ملک سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں غربت میں 10% کمی واقع ہوئی ہے اور ملکی معیشت میں 3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2050 تک پاکستان دنیا کی 20 بہترین معاشی ملکوں میں شامل ہوگا۔ پاکستان کے برآمداتی اور درآمداتی تعلقات میں سعودی عرب، UAE، بحرین، قطر، کویت، عمان، آسٹریلیا، جاپان، کینیڈا، امریکہ، چائنا اور برطانیہ جیسے ممالک شامل ہیں۔ دوستو، پاکستان کی کل GDP 1.6 ٹریلین ہے اور GDP کے لحاظ سے دنیا میں 25ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ دوستو، پاکستان کی کرنسی کو پاکستانی روپیہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان معیشت بنیادی طور پر زراعت سے وابستہ ہے، جبکہ 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت میں زراعت کا صرف 20% حصہ ہی شامل کیا گیا ہے۔ انڈسٹریز پاکستانی معیشت کا تیسرا بڑا ستون سمجھا جاتا ہے، جس میں سیمنٹ کی صنعت قابل ذکر ہے۔ دوستو، 2012 اور 2013 میں سیمنٹ کی صنعت کو معیشت میں سب سے زیادہ منافع بخش قرار دیا گیا۔ دوستو، ٹیکسٹائل کی صنعت میں پاکستان کو ایشیا کا سب سے بڑا برآمداتی ملک سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے تقریباً 15 ملین افراد کا روزگار اسی انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ چین صرف پاکستان سے ہی کپاس اور سوت کی خریداری کرتا ہے۔ پاکستان کی معیشت میں ملازمت کا شعبہ اپنا ایک الگ خاص مقام رکھتا ہے، اسی وجہ سے ملک کی معیشت میں سروس کی شرح خدمات سب سے زیادہ ہے۔ دوستو، پاکستان میں تقریباً 40 ملین افراد انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور یہ شرح دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتی ہے۔ کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سروسز کی یہ ترقی چین سے بھی بہتر اور مستند قرار دی جا رہی ہے۔ دوستو، پاکستان سیاحت کے لحاظ سے دنیا بھر میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں تفریحی مقامات کے علاوہ جھیلیں، کئی سو سال پرانے قلعے، قدیم ترین فن تعمیر کے پرانے اور چھوٹے بڑے گھر، لاہور کی بادشاہی مسجد اور قلعے جیسے لازوال مقامات سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ شالیمار باغ، جہانگیر کا مقبرہ اور جھیل سیف الملوک کے دل میں اتر جانے والے مناظر ناقابل فراموش ہیں۔ ہر سال 5 لاکھ کے قریب سیاح پاکستان کا سفر کرتے ہیں اور ان سیاحوں میں ایشیا، امریکہ اور یورپ سے تعلق رکھنے والے سیاح بھی شامل ہوتے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا نظام انڈیا، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا کے مقابلے میں کافی بہتر ہے، جبکہ ریلوے کا نظام بھارت سے پیچھے ہے۔ دوستو، پاکستان میں ہائی ویز کی کل لمبائی 2,63,942 کلومیٹر ہے۔ یہ سڑکیں 92% مسافروں کے آنے جانے اور 96% تک اندرون ملک سامان کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ دوستو، پاکستان میں کل 139 ایئرپورٹ ہیں، جن میں فوجی ایئرپورٹ بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں علامہ اقبال ایئرپورٹ لاہور، بے نظیر ایئرپورٹ اسلام آباد، فیصل آباد ایئرپورٹ، ملتان ایئرپورٹ، رحیم یارہاں ایئرپورٹ، DG خان اور کراچی ایئرپورٹ قابل ذکر ہیں۔ پاکستانی ایئر لائن PIA کے علاوہ نجی ایئر لائن ایئر بلو اور شاہین ایئر لائن اپنی خدمت سر انجام دے رہی ہیں۔ دوستو، پاکستانی بندرگاہوں میں گوادر پورٹ اور گڈانی پورٹ دوسرے ممالک کے ساتھ سمندری رابطے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ پاکستان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کافی اہم منازل طے کی ہیں۔ پاکستان میں سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یورینیم افسودگی کا بانی سمجھا جاتا ہے، جبکہ سلیم صدیقی پاکستان کا پہلا سائنسدان ہے جس نے نیم کے درخت کے اجزاء سے علاج دریافت کیا۔ اس کے علاوہ نیورو سرجن ڈاکٹر اومیہ ایوب نے دماغ کے ٹیومر اور دماغی علاج کو متعارف کروایا۔ 1990 میں پہلا سیٹلائٹ خلا میں چھوڑنے کے بعد پاکستان مسلم ممالک میں 1 اور جنوبی ایشیا میں 2 نمبر پر شمار ہونے لگا۔
دوستو پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو انٹارکٹیکا میں مستقل ریسرچ کرنے والا ملک سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں میں پنجاب یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی اور بلوچستان یونیورسٹی شمار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بے شمار سرکاری اور نجی یونیورسٹیاں اور کالجز شامل ہیں جو تعلیم کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دوستو پاکستان میں تعلیم کی شرح 58% ہے، جن میں 70% مرد اور 48% عورتیں شامل ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 60 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، جبکہ سرکاری سطح پر انگلش کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ کے شعبے میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے۔ 2002 تک پاکستان میں صرف ایک چینل پی ٹی وی تھا اور اس وقت ملک میں تقریباً 50 کے قریب نجی چینل ہیں۔ دوستو پاکستان کی فلم انڈسٹری کو لالی ووڈ کہا جاتا ہے۔ فلم انڈسٹری سینٹر لاہور، کراچی اور پشاور میں قائم ہے۔ دوستو پاکستان کی 6 جگہ کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ حاصل ہے۔ ان میں منجو داڑو کے کھنڈرات، باول شہر میں بدھ مت کے کھنڈرات، شاہی قلعہ لاہور، شالیمار باغ لاہور، ٹھٹھہ کے تاریخی یادگار اور قلعہ روہتاس شامل ہیں۔ پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام ہے۔ پاکستان میں 96.4% لوگ مسلمان ہیں، ہندو 1.5% اور عیسائی 1.5% ہیں۔ اس کے علاوہ سکھ، پارسی اور بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی پاکستان میں رہتے ہیں۔ دوستو پاکستان کا دنیا میں سب سے زیادہ علاقائی اور اعلیٰ سطح پر سب سے زیادہ چھٹیاں کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ریمیٹنس سعودی عرب سے آتی ہیں، جو تقریباً 5.9 بلین ریکارڈ کی گئی ہیں۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ پاکستانی اولمپکس میں ہاکی میں 3 گولڈ میڈل بھی جیت رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ کرکٹ بھی پاکستان کے مقبول ترین کھیلوں میں شامل ہے۔ پاکستان نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا۔ دوستو 2009 میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر لاہور میں حملہ ہونے کے بعد 2015 تک پاکستان میں کوئی بھی انٹرنیشنل کرکٹ میچ نہ ہو سکا۔ پاکستان کی ورلڈ کپ کی ٹیم بھی فیفا ورلڈ کپ میں حصہ لے چکی ہے۔ دوستو پاکستانی کھانوں میں دیگر ایشیائی کھانوں کا عنصر پایا جاتا ہے۔ پاکستانی کھانوں میں موسمی سبزیاں، لہسن، ادرک، سبز مرچ، دال، چاول وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوستو پاکستان میں لسی پنجاب کا روایتی مشروب ہے۔ جنوبی پنجاب میں بننے والی میٹھی ڈش میں سون حلوہ پورے ملک میں ذائقے کے لیے ایک اپنا خاص مقام رکھتا ہے۔ پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ پاکستان کے قومی یادگار مینار پاکستان ہے۔ پاکستان کا قومی پھل آم اور قومی پھول یاسمین ہے۔ دوستو پاکستان کا قومی جانور مار ہور ہے اور ملک کا قومی لباس شلوار قمیض ہے۔ پاکستان کا قومی مشروب گنے کا رس اور قومی پرندہ چکور ہے۔ دوستو پاکستان کا قومی کھانا نہاری ہے۔ پاکستان کی فوج شاندار کارکردگی کے لحاظ سے دنیا میں 8ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان میں اس وقت ایکٹیو اہلکار کی تعداد تقریباً 9 لاکھ کے قریب ہے۔ پاکستان کی فوج میں بری، بحری اور ایئر فورس پر مشتمل ہے۔ دوستو پاکستان کی فوج یونائٹڈ نیشن کے امن مشن میں بھی حصہ دار رہی ہے۔ 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ درآمد کرنے والے ملکوں میں 8ویں نمبر پر رہا۔ دوستو پاکستان کا کالنگ کوڈ +92 اور ڈومین نیم .pk ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری پاکستان کے بارے معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔ تھینک یو، گڈ بائے فرینڈس۔